آپ علیہ السلام رؤوف الرحیم ہیں بچوں کے لیے، اتنے رؤوف الرحیم کہ بچوں سے کمال کرتے اور پیار کرتے، حد درجہ کرتے۔ اور اس دور میں، جس دور کے اندر بچوں کو نہ اٹھانا، ان کو بوسہ نہ دینا، ان سے پیار نہ کرنا، ان سے الفت اور محبت کے مظاہر نہ اپنانا، یہ مردانگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مرد تو مرد ہوتا ہے، وہ کیوں بچے کو اٹھائے، وہ کیوں بچے کو پیار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اقرع بن حابس آپ کے پاس بیٹھا تھا، جناب حسن رضی اللہ عنہ و ارضاہ جنت کے شہزادے تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جناب حسن کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بوسہ دیا۔ اقرع بن حابس نے اس منظر کو دیکھا، حیران رہ گیا، کہنے لگا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت واحدا منہم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی کو پیار نہیں دیا، اور آپ اپنے نواسے کو بوسہ اور پیار دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ تاریخی حقیقت، اخروی حقیقت، شرعی حقیقت بیان کر دی، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور موقع پہ ایک اور اعرابی نے کہا او تقبلون الصبیان، تم بچوں کو بوسے دیتے ہو، بچوں سے پیار کرتے ہو، ان کو گود میں اٹھاتے ہو، ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اللہ نے اگر تیرے دل سے رحم کا جذبہ چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نماز پڑھ رہے تھے، حسن یا حسین، دونوں میں سے کوئی ایک، رضی اللہ عنہما و ارضاہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو، جنت کے شہزادوں میں سے کوئی ایک، بچپن کے انداز میں، محبت کی اداؤں میں، بچگانہ معصوم حرکتیں کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کمر مبارک پہ سجدے کی حالت میں کھیلتے کھیلتے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ مسلح امامت پہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، اس عالم میں وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے ہیں اور طویل کر دیتے ہیں اور طویل کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، نہ جانے کیا خدشات لاحق ہوئے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے اندر ہی میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے۔ ایمرجنسی میں بعض دفعہ انسان ایسے کر لیتا ہے، وہ ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جناب حسن یا جناب حسین اللہ کے پیارے نبی کی کمر مبارک کے اوپر اپنے معصوم بچگانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آج تو آپ نے بڑا طویل سجدہ فرمایا، کہا ان ابنی ارتحلنی، میرا بچہ میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، فکرہت ان اعجلہ، میں نے کہا بچہ ہے جب اٹھے گا تو میں اٹھوں گا۔ دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں، صرف اپنوں سے نہیں، دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کرتے، ان کی فیلنگز، ان کے احساسات، ان کے جذبات دور سے سمجھ جاتے۔ بچے کھیل رہے ہوتے تو انہیں سلام کہتے، ان سے پیار کرتے، کبھی ان کو گڑتیاں دیتے، کبھی ان کو گود میں بٹھاتے، وہ پیشاب تک کر دیتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام
معصوم بچوں کو دونوں جہانوں کے سردار اپنی گود میں بٹھا لیتے، کبھی ان کو گڑتی کا انداز، اس انداز سے شفقت کا اظہار کرتے، کبھی پیار محبت سے وہ آپ کی خدمتیں کرتے اور آپ ان کو قبول فرماتے۔ بچوں سے تعلق ایسا تھا، مسلمانوں کے بچے تو آپ سے پیار کرتے ہی تھے، یہودیوں کے بچے بھی اللہ کے پیارے نبی سے پیار کرتے تھے۔ ان کے کچھ بچے بھی جانتے تھے، وہ آپ کو دیکھ کے بھاگتے نہیں تھے، راستے نہیں بدلتے تھے، آپ کا کوئی ایسا امیج نہیں تھا کہ بہت بڑی ہستی ہے، پتہ نہیں آگے بڑھنا ہے کہ نہیں، پیار کرنا ہے کہ نہیں، سلام لینا ہے کہ نہیں۔ وہ جانتے تھے ہستی بہت بڑی ہے، اور وہ بھی جانتے تھے اس ہستی کے دل میں وہ محبتیں ہیں جو شاید ہمارے باپ کے دل میں بھی نہ ہوں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے آتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے آج لمبی قرات کروں گا، خوب لمبی نماز پڑھاؤں گا۔ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، عورتوں کی طرف سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، میں اپنے اس نیکی اور خیر کے ارادے کو کہ آج لمبی نماز پڑھنی ہے کینسل کر دیتا ہوں۔ من شدت وجد امہ علیہ، اس وجہ سے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور اس کے ماں کے دل پہ پتہ نہیں کیا کچھ گزر رہا ہے، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔